پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا شاہ اللہ کی قسم، یا شاہ اللہ کی قسم، نبیوں میں ہے اونچا مقام، جبریل بھی در کے غلام، جبریل بھی در کے غلام. یا شاہ اللہ کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس دہا، ہے کلام الہی میں شمس دہا، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، تیرے چہرے نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. یا شاہ اللہ کی قسم، یا شاہ اللہ کی قسم، نبیوں میں ہے اونچا مقام، جبریل بھی در کے غلام، جبریل بھی در کے غلام. یا شاہ اللہ کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. یا شاہ اللہ کی قسم، نبیوں میں ہے اونچا مقام، جبریل بھی در کے غلام، جبریل بھی در کے غلام. یا شاہ اللہ کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام بقا کی قسم. یا شاہ اللہ کی قسم، نبیوں میں ہے اونچا مقام، جبریل بھی در کے غلام، جبریل بھی در کے غلام. یا شاہ اللہ کی قسم، تیرا مسند ناز یہ عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم. یا شاہ اللہ کی قسم، نبیوں میں ہے اونچا مقام، جبریل بھی در کے غلام، جبریل بھی در کے غلام. یا
شاہ امم اللہ کی قسم یہی عرض ہے خالق ارض و سما یہی عرض ہے خالق ارض و سما وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا مجھے ان کی جوار میں دے وہ جگہ مجھے ان کی جوار میں دے وہ جگہ کہ یہ خلد جس کی صفا کی قسم یا شاہ ہے امم اللہ کی قسم یا شاہ ہے امم اللہ کی قسم نبیوں میں ہے اونچا مقام جبریل بھی در کے غلام جبریل بھی در کے غلام یا شاہ ہے امم اللہ کی قسم تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا مجھے جلوہ پاک رسول دکھا مجھے جلوہ پاک رسول دکھا تجھے اپنے ہی زولا کی قسم یا شاہ ہے امم اللہ کی قسم یا شاہ ہے امم اللہ کی قسم یہی کہتے ہیں بلبل باغ جینا یہی کہتے ہیں بلبل باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوق تب رضا کی قسم یا شاہ ہے امم اللہ کی قسم یا شاہ ہے امم اللہ کی قسم نبیوں میں ہے اونچا مقام جبریل بھی در کے غلام جبریل بھی در کے غلام یا شاہ السلام علیکم اللهم صل على سيدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ادھر سے لگاتا ہوں، ادھر لگا لو کیا؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کرم حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، کرم حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، وہاں ہم اس لیے دل کھول کے فریاد کرتے ہیں اور مبارک بادیاں آتی ہیں ہم کو آسمانوں سے، مبارک بادیاں آتی ہیں ہم کو آسمانوں سے، کچھ اس انداز سے غوث پاک کی میلاد کرتے ہیں، کچھ اس انداز سے غوث پاک کی میلاد کرتے ہیں۔ دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں، ان کے دامن کو تھام لیتا ہوں اور دور ہوتی ہیں میری ساری مشکلیں جب میں غوث اعظم کا نام لیتا ہوں۔ کبھی مشکل سے بھی مشکل ہمارے گھر نہیں آتی، کبھی مشکل سے بھی مشکل ہمارے گھر نہیں آتی، ٹھہر جاتی ہے دروازے پہ، کبھی اندر نہیں آتی۔
کبھی مشکل سے بھی مشکل ہمارے گھر نہیں آتی، ٹھہر جاتی ہے دروازے پہ، کبھی اندر نہیں آتی۔ اور لکھا ہے میں نے جب سے دروازے پہ یا غوث المدد، لکھا ہے میں نے جب سے دروازے پہ یا غوث المدد، بلائیں سر پٹکتی ہیں مگر سر پہ نہیں آتی، بلائیں سر پٹکتی ہیں مگر سر پہ نہیں آتی۔ آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ادب و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نشاور کریں، بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کرامات اولیاء قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ ہم کچھ باتیں کریں گے، اور جو شکوک و شبہات ہیں غیروں کے نہیں، ہمارے اپنوں کے ذہنوں میں بھی جو حالات ایسے بن گئے ہیں، کیا حالات بنے وہ بھی میں بتاؤں گا۔ اس میں کچھ ہماری ہی کمیاں ہیں، ہمارے علماء کی کمیاں ہیں کہ کرامتوں کا اتنا بیان انہوں نے کیا، اور بہت سارے علماء نے گڑی ہوئی کرامتیں بھی بیان کی، تو اس وجہ سے غیروں کو اپنوں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ شک ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ کرامتیں حق ہے، حق بھی ہے کہ مطلب خالی ایسے بنا کے لوگوں نے گڑھ دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کا ثبوت ہے ہمارے پاس قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن میں بھی ثبوت ہے اور حدیث میں بھی۔ آئیے اس سے پہلے ہم کچھ باتیں کریں۔ حضرات، آج کی جو یہ محفل ہے الحمدللہ شاید چوتھی محفل ہوگی، اور یہاں پر ماشاءاللہ عاشقان غوث اعظم محفل میں بیٹھے ہیں، لیکن ہم نے دنیا کا یہ حال دیکھا ہے کہ اگر باپ مر جائے تو بیٹا بھلا دیتا ہے، بیٹا مر جائے تو باپ بھلا دیتا ہے، شوہر مر جائے تو بیوی بھلا دیتی ہے، بیوی مر جائے تو شوہر بھلا دیتا ہے، دوست کو بھلا دیتے ہیں، احباب کو بھلا دیتے ہیں، رشتہ دار کو بھلا دیتے ہیں، کسی کو تیجے تک یاد کر لیا جاتا ہے، کسی کو 10ویں میں یاد کر لیا جاتا ہے، کسی کو چہلم تک یاد کر لیا جاتا ہے، تو کسی کو برسی کے موقع پہ یاد کر لیا جاتا ہے۔ یہی یاد رکھنے کی کچھ تفصیل ہمارے پاس ہے، مثالیں ہمارے پاس ہے کہ لوگ اپنوں کو بھی بھلا دیتے ہیں، لیکن کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے کہ غوث پاک کو پردہ کیے ہوئے 1000 سال سے بھی زیادہ کا زمانہ گزر گیا، لیکن آج بھی غوث پاک کے دیوانے ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی محفلیں مناتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ خواجہ غیر نواز سرکار کو پردہ کیے ہوئے تقریباً 800 سال کا زمانہ گزر گیا، لیکن آج بھی ہم خواجہ کی چھٹی مناتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا کو پردہ کیے ہوئے 100 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، لیکن آج بھی لوگ ان سے اعلیٰ حضرت مناتے ہیں، اور بھی بہت سارے اولیاء کرام ہیں جن کو ہم ان کے عرس کے موقع پہ یاد کرتے ہیں۔ تو کیا بات ہے، حالانکہ ہم نے دنیا کا ماحول دیکھا کہ باپ بیٹے کو بھلا دے رہا ہے، بیٹا باپ کو بھلا دیتا ہے، ماں بیٹے کو بھلا دیتی ہے، بیٹا ماں کو بھلا دیتا ہے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، یعنی دنیا کا حال ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کو بھلا دیتے ہیں، گرچہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن ان بزرگان دین کو آج بھی ہم یاد کر رہے ہیں تو کوئی وجہ تو ہوگی، ان کا ذکر کر رہے ہیں کوئی وجہ تو ہوگی۔ تو جب ہم وجہ تلاش کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، معلوم ہوگا کہ ان اللہ کے نیک بندوں نے، ان ولیوں نے، غوث و خواجہ رضا نے، تمام اللہ کے نیک بندوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے گزار دی، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں بسا دی، اس لیے ہم ان کو یاد کریں۔ ولی اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پہ چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ تو جس شخصیت کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں، یقیناً اس محفل میں ہم بیٹھ کر حضور غوث پاک کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں، ان کے فیض و برکات ہم پر جاری و ساری ہیں۔ ایک نقطہ میں بتاؤں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہمارا مین ٹاپک ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے تو ان کا بھی کچھ ذکر ہو جائے، ان کی شخصیت۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے علم کے چرچے آپ نے سنے ہوں گے، تو وہیں پر روحانیت کے بھی وہ تاجدار تھے۔ جہاں پر وہ علم کے بادشاہ تھے تو وہیں پر روحانیت کے بھی آپ تاجدار تھے۔ علم اور روحانیت، اچھا روحانی علم تو آپ جانتے ہیں جو ہم علم حاصل کرتے ہیں، روحانیت تو ایک خصوصی ایک پاور ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اسے روحانیت کہتے ہیں، اسپیشل پاور سمجھ لیجیے۔ اس کی کئی تفصیل ہو سکتی ہے، میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو بولا۔ تو علم اور روحانیت یہ دونوں چیزیں بڑی مشکل سے کسی ایک شخصیت کے اندر جمع ہوتی ہیں۔ علم حاصل کرنا بڑا آسان کام ہے، میں بھی عالم ہوں مگر میں روحانیت کا تاجدار نہیں ہوں۔ آپ میں سے بھی حضرت عالم ہیں، حافظ ہیں، تو علم حاصل کرنا بڑا آسان کام ہے۔ آپ پورے پونا میں کتنے سارے مدرسے ہیں، جامعات ہیں، آپ اپنے بچوں کا وہاں پہ ایڈمیشن کروائیے، کچھ سال پڑھیں گے تو وہ عالم بن جائیں گے، 7 سال پڑھیں گے تو عالم بنیں گے، 2 سال اور پڑھیں گے تو فاضل بن جائیں گے، 2 سال تحقیق کریں گے تو مفتی بن جائیں گے، اور تحقیق فی الحدیث کریں گے تو محدث بن جائیں گے، ہے نا۔ تو علم حاصل کرنا بڑا آسان کام ہے، لیکن روحانیت کسی مدرسے میں پڑھنے سے نہیں آتی ہے، روحانیت کسی درسگاہ میں نہیں پڑھائی جاتی ہے، روحانیت کسی کلاس میں نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ روحانیت کیسے آتی ہے جانتے ہو؟ روحانیت کیسے آتی ہے؟ جب ساری دنیا سو جاتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لیتی ہے، اس وقت روحانیت کا طلبگار اٹھتا ہے۔ جب پوری دنیا سو جاتی ہے، چاند پورا اندھیرا ہو جاتا ہے، اس وقت روحانیت کا طلبگار اٹھتا ہے، وضو بناتا ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، خوف خدا سے ان کا سینہ، ان کا دل جاگتا ہے، جب جا کر روحانیت کی زبان آتی ہے، تب روحانیت آتی ہے۔ علم بڑا آسان ہے حاصل کرنا، میں بھی عالم ہوں، آپ میں سے بھی آپ کے حضرت مولانا اجازت شفیع صاحب بھی عالم ہے، حضرت بھی بہت سارے علماء سے ملتے رہتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنا بڑا آسان ہے، لیکن روحانیت آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے، اس کے لیے راتوں کو جاگ کے عبادتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور اس بات میں آپ نے سنا ہوگا کہ پتیاں کھا کر انہوں نے عبادتیں کی، تو تب جا کر تو روحانیت آئی۔ تو اگر آپ آسان لفظوں میں کہنا چاہیں کہ علم اور روحانیت میں فرق کیا ہے، تو فرق یہ ہے کہ جہاں پر علم تھک کر بیٹھ جاتا ہے وہاں سے ولی کی روحانیت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جہاں پر علم اپنا ہتھیار ڈال دیتا ہے وہاں سے ولی کی روحانیت کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ جہاں علم اپنا ہتھیار ڈال دیتا ہے وہاں سے ولی کی روحانیت کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ علم اور روحانیت، اب علم اور روحانیت کی بات ہو رہی ہے تو ایک مثال سے اگر میں آپ کو سمجھاؤں، حضرت کب تک بول رہے ہیں؟ نہیں، ہر جگہ کا ایک وہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے پہلے معلوم کیا۔ چلیے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم اور روحانیت میں یہی فرق ہے، جہاں علم اپنا ہتھیار ڈالتا ہے وہاں سے وہی کی روحانیت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم کرنا ہو تو آپ کو میں کشمیر کی وادیوں میں لے چلتا ہوں۔ یہ اس وقت کا وقت ہے جب کشمیر میں انگریزوں کی حکومت تھی، پورے کشمیر پر انگریزوں کا تسلط تھا، انگریز حاکم تھے، چاروں طرف انہی کی حکومت تھی۔ تو وہ انگریز عیسائیوں کو، پادریوں کو بلا کر مسلمانوں کے گھروں میں بھیجتے تھے۔ کیوں؟ کہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیر دیا جائے، مسلمانوں کے دل سے نبی کی محبت نکال دی جائے، مسلمانوں کے دل سے نبی کا عشق نکال دیا جائے۔ تو چاروں طرف وہ عیسائی پادری، عیسائی علماء پھیل جاتے ہیں اور مسلمانوں کے گھروں پر جا کر کہتے ہیں کہ دیکھیے، آپ جس اسلام کی پیروی کرتے ہیں، جس مذہب اسلام کو آپ مانتے ہیں، وہ مذہب کوئی سچا مذہب نہیں ہے، وہ تو جھوٹا مذہب ہے۔ مذہب اسلام کوئی سچا مذہب نہیں ہے، عیسائیت کو اپناؤ۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے، حضرت عیسیٰ کو اپناؤ، انہیں مانو گے تمہیں نجات مل جائے گی، تمہیں جنت مل جائے گی۔
चारों तरफ मुसलमानों के ईमान पर डाके डाले जा रहे थे और नबी का ताल्लुक, हमारा जो नबी से ताल्लुक था मुसलमानों का, उस ताल्लुक को खत्म करने की सारी नापाक साजिशें उन्होंने कर डाली कि कहीं से इनके दिल से नबी की मोहब्बत निकाल दी जाए। आज भी कोशिशें हो रही है, जिंदा मिसाल है, आज भी कोशिशें हो रही है, लाठियां चलाई जा रही है, लेकिन मरते दम तक ये सारी नापाक साजिशें कर ले, हमारे दिलों से नबी की मोहब्बत कोई भी नहीं निकाल सकता है। गर्चे हम गुनहगार हैं, हमारे नौजवान गुनहगार हैं, नमाजें नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में है। और ये हमारे बुजुर्गान दिन का करम है कि उन्होंने हमारे दिलों में नबी की मोहब्बत ऐसी बसाई कि ये जालिम हुक्मरान भी हमारे दिलों से नबी की मोहब्बत को नहीं निकाल सकते। तो उनकी भी नापाक साजिशें थी कि दीन इस्लाम को बदनाम करके नबी की मोहब्बत को इनके दिलों से निकाल दिया जाए। तो उन्होंने तबलीग का दौरा शुरू कर दिया और घर घर में जाकर कहने लगे कि मजहब इस्लाम सच्चा मजहब नहीं है, छोड़ दो, ईसाईयत को अपना लो। जब उलमा अहले सुन्नत को पता चला, ये खबर उलमा अहले सुन्नत को मिली, तो उन्होंने फौरी तौर पर एक मीटिंग रखी कि जल्द से जल्द इस आंधी को रोका जाए, जल्द से जल्द इस प्रोपेगेंडे को रोका जाए, वरना मुसलमान का ताल्लुक जो नबी से वो ताल्लुक खत्म हो जाएगा, वरना नबी की मोहब्बत इनके दिलों से निकल जाएगी। तो उलमा अहले सुन्नत ने बाज़ाब्ता तौर पर तबलीग का काम शुरू कर दिया। और तबलीग का काम जब उन्होंने शुरू किया तो फिर ईसाइयों को जब पता चला कि उलमा अहले सुन्नत आ गए हैं, इस्लाम के मुहाफिज आ गए हैं और दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, तो उन्होंने हाकिम वक्त से कहा जाके कि हाकिम साहब, हाकिम भी तो उन्हीं के थे, ताकि ये देखिए उलमा इस्लाम आ गए हैं, उलमा अहले सुन्नत ने दीन का काम करना शुरू कर दिया, तबलीग इस्लाम की जा रही है, अगर इनको न रोका जाए तो हमारी ईसाईयत की तबलीग नहीं हो सकती है, अगर इनकी तबलीग को न रोका जाए तो फिर हमारे मजहब की तरबीज और इशाअत नहीं हो सकती है। इसीलिए हाकिम साहब आपको इन्हें कश्मीर से निकालना होगा। तो पादरियों ने कहा, तो ईसाई जो हाकिम था उसने कहा कि हम यूं ही तो इनको कश्मीर से नहीं निकाल सकते, बिला वजह हम इन्हें कश्मीर से नहीं निकाल सकते, तुम्हें कोई इल्जाम लगाना होगा, तुम्हें यह इल्जाम साबित करना होगा कि मजहब इस्लाम सच्चा मजहब नहीं है। अगर तुमने ये साबित कर दिया कि मजहब इस्लाम सच्चा मजहब नहीं है, इनके पैगंबर सच्चे नहीं है, इनकी किताब सच्ची नहीं है, तो फिर हम इन्हें कश्मीर की वादियों से निकाल देंगे। जब हाकिम ने यह कहा कि इनके मजहब को गलत साबित करो, तो तमाम मजमे में सन्नाटा छा जाता है। कौन साबित करे कि मजहब इस्लाम सच्चा मजहब है? कैसे साबित करें कि मजहब इस्लाम सच्चा मजहब नहीं है? मगर उन्हीं पादरियों में से एक पादरी खड़ा होता है, एक ईसाई खड़ा होता है और कहता है कि हाकिम साहब, मैं साबित कर सकता हूं कि मजहब इस्लाम सच्चा मजहब नहीं है, बल्कि मजहब इस्लाम झूठा मजहब है। हाकिम ने कहा, अच्छा वो कैसे साबित करो कि मजहब इस्लाम सच्चा मजहब नहीं है? तो वो पादरी कहने लगा कि हाकिम साहब, इनके नबी की हदीस पाक है, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के जो उलमा है, ये हमारे नबी की हदीस है, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के जो उलमा है वो बनी इसराइल के नबियों की तरह है। हमारे नबी की हदीस है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। तो वो पादरी कहने लगा, वो ईसाई कहने लगा कि हाकिम साहब, बनी इसराइल के जो अंबिया थे वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। करामत की बात हो रही ना, तो करामत ही थे हमारे। कहने लगे कि हमारे बनी इसराइल के जो अंबिया थे वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। तो आप इन उलमा को बुलाइए, इनसे पूछिए क्या ये उनके नबी की हदीस पाक है। अगर कहें कि हाँ ये उनके नबी की हदीस है, तो फिर उन्हें किसी मुर्दे को जिंदा करने के लिए बताइए। अगर वो किसी मुर्दे को जिंदा कर देते हैं तो हम मान जाएंगे मजहब इस्लाम सच्चा मजहब है। और ये कयामत तक किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते, ये उस ईसाई ने कहा। हाकिम को बात अच्छी लगी कि बात तो सही है। उलमा अहले सुन्नत को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि किस मजहब की तबलीग कर रहे हो, किस मजहब की पैरवी करते हो? हम मजहब इस्लाम की तबलीग करते हैं, मजहब इस्लाम की पैरवी करते हैं, और हमारा मजहब भी सच्चा है, और इस मजहब का जो पैगंबर आज़म है वो पैगंबर भी सच्चा है, उस पैगंबर जो किताब नाजिल हुई वो किताब भी सच्ची है। तब हाकिम ने कहा कि क्या ये तुम्हारे नबी की हदीस है, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल,
میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، کیا یہ تمہارے نبی کی حدیث پاک ہے؟ علماء اہل سنت نے کہا جی ہاں بالکل، یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے، ہمارے نبی کی حدیث ہے، ہمارے نبی بھی سچے ہیں، نبی کی حدیث بھی سچی ہے۔ تب حاکم نے کہا کہ ذرا یہ بتاؤ، اگر یہ نبی کی حدیث ہے، تمہارے نبی کی حدیث ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، تو بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے، بنی اسرائیل کے جو نبی تھے، وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، تو تم بھی کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا دو، تو ہم مان جائیں گے کہ تمہارے نبی کی حدیث بھی سچی ہے، تمہارا مذہب بھی سچا ہے۔ بات اتنی آگے بڑھ چکی تھی کیونکہ ان علماء کے پاس علم تو تھا لیکن روحانیت نہیں تھی۔ علم تھا ان کے پاس، روحانیت نہیں تھی۔ اب ہر عالم ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگے کہ آخر کسی مردے کو زندہ کرے تو کیسے کرے؟ کسی کتاب میں تو کسی مردے کو زندہ کرنے کا طریقہ ہم نے نہیں سیکھا، کسی استاد نے ہمیں نہیں بتایا کہ کسی مردے کو کیسے زندہ کیا جائے، کسی درسگاہ میں ہمیں یہ تعلیم نہیں ملی کہ کسی مردے کو کیسے زندہ کیا جائے۔ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگے، سناٹا چھا گیا۔ حاکم وقت سے کہا گیا کہ حاکم صاحب ہمیں کچھ دن کی مہلت دی جائے۔ حاکم نے کہا کہ کتنے دن کی مہلت چاہیے؟ 40 دن کی مہلت چاہیے۔ حاکم نے دل میں سوچا 40 دن، تم 40 سال بھی لے لو تو کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ کہ ٹھیک ہے جاؤ 40 دن کے بعد آنا۔ 40 دن کے لیے ان کو کوٹری میں بند کر دیا، جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اب جیل میں رات و دن عبادت کر رہے ہیں، مولا ہماری عزت کی بات نہیں ہے، تیرے مذہب کی عزت کی بات ہے، تیرے رسول کی عزت کی بات ہے، ہمارے مذہب کی لاج رکھ لے، ہماری عزت بچا لے مولا۔ اسی طریقے سے ایک دن ہوتا ہوا 40واں دن آ جاتا ہے، 40واں دن آتا ہے، پھر اس قافلے کو، علماء اہل سنت کے قافلے کو بلایا جاتا ہے۔ حاکم صاحب پوچھتے ہیں کیا اب بھی تمہارے اندر جرت ہے کہ کسی مردے کو زندہ کر سکو؟ تو پھر علماء اہل سنت پھر وہاں پر ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ آخر کیسے زندہ کیا جائے کسی مردے کو۔ حاکم نے کہا ابھی بھی تمہارے اندر جرت ہے، مگر یاد رکھیے اس وقت ہمدان کی سرزمین پر سید علی ہمدانی لیٹے ہوئے تھے۔ میرے آقا خواب میں تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے سید علی ہمدانی اٹھو، جاؤ، کشمیر میں آج اسلام کو تمہاری روحانیت کی ضرورت ہے، آج اسلام کو تمہاری ضرورت ہے۔ سید علی ہمدانی اٹھتے ہیں، ایک قدم بڑھاتے ہیں، کشمیر کی وادیوں میں پہنچتے ہیں، حاکم وقت سے جا کے آپ فرماتے ہیں اے حاکم بتا تیرا مطالبہ کیا ہے، تیرا مطالبہ کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ تو حاکم نے کہا کیا کسی مردے کو زندہ کر سکتے ہو؟ تو سید علی ہمدانی ارشاد فرماتے ہیں اے حاکم سنو، میں کوئی نبی نہیں ہوں، نبی کا ایک چھوٹا سا غلام ہوں، تم ایک مردہ زندہ کرنے کی بات کرتے ہو، یہ سید علی ہمدانی چاہے گا تو پورا کا پورا قبرستان زندہ کر دے گا، پورا کا پورا قبرستان زندہ کر دے گا۔ بات جب انہوں نے ایسی کی تو حاکم اور تمام پادری کانپنے لگے۔ سید علی ہمدانی نے فرمایا کہ میں مردے کو زندہ تبھی کروں گا، میری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اگر میں نے کسی مردے کو زندہ کر دیا تو پھر تمہیں کلمہ پڑھنا ہوگا، دین اسلام میں آنا ہوگا۔ ان کا تو عقیدہ تھا کہ یہ کر نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک قبرستان میں جاتے ہیں، ایک قبر کی مٹی کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، سارے مردے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سارے عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت کوئی ہماری بنائی ہوئی یا گڑی ہوئی چیز نہیں ہے، اس کا ثبوت ہے ہمارے پاس باقاعدہ قرآن و حدیث میں۔ حضرت اویس قرنی کو آپ جانتے ہیں، ان کی بھی ایک کرامت ہے، میں قرآن و حدیث میں کی روشنی میں بھی میں بتاؤں انشاءاللہ۔ اب یہ کچھ باتیں میرے ذہن میں آ رہی تو میں بتا دوں۔ ابھی علم اور روحانیت کی بات ہو رہی ہے نا، ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں، علم اور روحانیت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ عالم ایک عالم ہوتا ہے لیکن روحانیت حاصل کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، رات دن گزار دینے پڑتے ہیں عبادت الہی میں، گھر بار چھوڑ دینا پڑتا ہے، پسند کی چیزیں چھوڑ دینی پڑتی ہے نا۔ تو علم اور روحانیت میں فرق ہے۔ اگر آپ کو معلوم کرنا ہو تو میں آپ کے علم میں ہوگا
टाइटैनिक जहाज के बारे में आप सबने सुना होगा, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे सब नौजवान बच्चे भी हमारे बैठे हैं। 1992 में ये जहाज इंग्लैंड की सरजमीन पे बनाया गया। उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था टाइटैनिक जहाज। इसके बनाने वाले जो कारीगर बोले, साइंटिस्ट बोले, जो भी बोले, वो जो थे उन्होंने एक दावा किया था, एक चैलेंज किया था कि ये वो जहाज है कि जिसे खुदा भी चाहे तो नहीं डुबा सकता है। उनको गुरूर था अपने इल्म पर, घमंड था अपने इल्म पर। इल्म की बुनियाद पर वो खुदा को चैलेंज कर रहे थे कि ये वो जहाज है, और लग्जरी जहाज था वो, है ना। तो ये वो जहाज है कि जिसे खुदा भी चाहे तो नहीं डुबा सकता। तो इस जहाज का पहला सफर शुरू होता है इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए। और जब ये जहाज बीच समंदर में पहुंचता है तो आपको मालूम होगा एक पहाड़ी समंदरी पहाड़ का नमूदार होता है, और उस पहाड़ से जहाज टकरा जाता है कोना, और जहाज आहिस्ता आहिस्ता डूबने लग जाता है। अब उस जहाज में बैठने वाले हर शख्स की जान खतरे में है। हर कोई सोच रहा है कि हमारी जान कब जाने वाली है। तो फिर क्या किया गया? राब्ते किए गए। राब्ते पे राब्ते सुपर पावर ताकतों से राब्ता किया गया कि हमें बचा लो, मगर कोई बचा ना सका। सबने जवाब दिया कि हम जब तक पहुंचेंगे तुम्हारा जहाज तो डूब चुका होगा। तो उन्हें इल्म, अपने इल्म पर घमंड था, गुरूर था अपने इल्म पर कि हम अपने इल्म की बुनियाद पर जहाज को डूबते हुए जहाज को बचा सकते हैं। लेकिन आज उनका इल्म वहां पर काम नहीं आ रहा है। लेकिन एक जहाज वो भी है जो मदीना के लिए रवाना होता है। एक जहाज मदीने के लिए रवाना होता है। उस जहाज में काफी सारे ताजिर हैं, गुरबा, मक्के के फकरा के लिए वो बहुत सारा सामान लेके जा रहे हैं। और उस जहाज के कोने में एक अल्लाह का वली भी बैठा हुआ है, जिसे आप वैसे करने के नाम से जानते हैं। बीच जहाज में, बीच समंदर में जहाज जब लहरों से इधर उधर होने लगता है, डूबने लगता है, डूबने की कैफियत पैदा होती है, तो जहाज में बैठने वाले सभी का यही गुमान था कि अब तो हम खत्म हो जाएंगे, डूब जाएंगे, अब आका के रोजे का दीदार नहीं होगा, अब मदीने का दीदार नहीं होगा। उतने में उन्होंने क्या देखा, जब जहाज डूबने वाला था तो उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो पानी पे चढ़कर इबादत करने लगे। इन्होंने देखा तो समझ गए कोई अल्लाह का वली है। का हुजूर हमारी जानों को बचा लीजिए। तो सबको हुक्म दिया गया कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करो, कुर्ब खुदा हासिल करो। वो कैसे? का इबादत करो। पानी पे उतर के सब इबादत में लग जाते हैं, जहाज डूब जाता है। लेकिन ये जो फकराए मक्का के लिए, मक्के के फकरा के लिए ये सामान लेके जा रहे थे उस कश्ती में, उस जहाज में वो सामान भी थे। तो कहा हुजूर कश्ती में तो हमारे सामान मौजूद थे, हमें ले जाके उनमें बांटना था, वो सामान हमें चाहिए, आप दुआ कीजिए। तो हज़रत उवैस करनी ने दुआ की, तो वो जहाज सामानों के साथ में वापस आ जाता है, और उस जहाज में बैठकर वो लोग पहुंच जाते हैं अपने मंजिल मकसूद तक। देखा आपने, इल्म की बुनियाद पर इन टाइटैनिक जहाज को बनाने वालों ने अपने जहाज को न बचा सका, मगर एक अल्लाह के वली ने वो काम कर दिखाया है। ये होता है इल्म और रूहानियत में फर्क। अब हाँ बात आते हैं, जैसे मैंने कहा था कि करामत का हमारा टॉपिक है आज, खास करके अभी बहुत मतलब अपनों में भी बहुत सारे लोगों के जहन में आ जाता है कि ये मतलब है क्या, ऐसा है कि नहीं है, इसका सबूत है कि नहीं। देखिए किसी चीज की मालूमात के लिए कि ये चीज गलत या दुरुस्त है तो इसकी असल देखिए, असल है कि नहीं। असल क्या हमारे लिए कुरान और हदीस, कुरान और हदीस में ऐसा कुछ है क्या कि जिससे हम कह सके नहीं ये जो करामत नहीं है ये बिल्कुल दुरुस्त है। करामत किसे कहते हैं? खिलाफ आदत कोई चीज जाहिर हो जाना, कम वक्त में लंबा सफर तय कर लेना, किसी बीमार को शिफा बख्श देना। अब ये बात याद रखिएगा, जैसे मैंने बोला कि शिफा बख्श देना, ये कल हजरत ने वाज़े में भी आया था, कल प्रोग्राम में हजरत ने वाज़े कर दिया कि हम जो किसी वली से मदद मांगते हैं, इस्तिआनत चाहते हैं, तो हम उस वली को खुदा समझ कर नहीं, नौजुबिल्लाह, किसी भी वली को अगर हम खुदा समझ ले, वली को तो छोड़ो नबी को खुदा समझ ले तो हम काफिर हो जाएंगे। तो हम उनको वसीला मानकर, अल्लाह का मकबूल है, उनका वसीला बनाकर हम अल्लाह की बारगाह में उनके वसीले से दुआएं करते हैं तो हमारी दुआएं कबूल होती है। तो खिलाफ आदत कोई चीज जाहिर हो उसे करामत कहते हैं। तो मसला ये हुआ कि
کہ آج کے دور میں مطلب میں اس کے خلاف نہیں ہوں پیری مریدی کے، میں تو بھائی سنی ہوں، ٹناٹن سنی ہوں، آل نبی، آل رسول، اولاد علی تمام بزرگان دین سے مجھے عقیدت ہے، لیکن آج کے دور میں پیری مریدی کا بہت سارے لوگوں نے اس کا غلط بھی فائدہ اٹھایا ہے. کسی کو بھی اپنا پیر مان لیتے ہیں اور کوئی بھی پیر بن جاتا ہے، اور ان سے کچھ ایسا مطلب ظاہر ہو گیا، بس حضرت سے کرامت ظاہر ہو گئی. تو اس طریقے سے لوگوں نے اپنے آج کے دور میں ایسی بہت ساری کرامتیں جو گڑی ہوئی ہیں ان کو ایسا بیان کیا. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو بالکل، خاص کر کے مرزا جانتے ہوں گے آپ، جیل میں ہے، اس نے تو ایسا مطلب بالکل اس نے مہم چلائی علماء کو، کرامتوں کو، بزرگان دین کو بدنام کرنے کے لیے، بہت سارے نوجوان اس کے فالوور بھی بن گئے، لیکن اللہ نے خیر فرمایا کہ آج وہ بند ہے. یہی کہا اس نے کہ کرامتیں نہیں ہوتی ہے، یہ سب جو بابا لوگ ہیں یہ اس طرح کی باتیں ہوئی. تو اس کے کچھ ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہمارے علماء، کہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی بیان کر دی انہوں نے جو بیان نہیں کرنا چاہیے تھا. کیا قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ہے؟ آئیے قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں. قرآن میں اس کا ثبوت ہے. حضرت مریم کی جب ولادت ہوئی تو ان کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ کوئی میری اولاد ہوگی. مریم کی والدہ، حضرت عیسیٰ کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرے گھر میں کوئی اولاد ہوتی ہے تو میں اس کو اللہ کی راہ میں چھوڑ دوں گا، اس کو اللہ کی راہ میں اس کو دے دوں گا. تو ان کے گھر میں اتفاقاً حضرت مریم کی ولادت ہوتی ہے. تو انہوں نے ان کو کن کے پاس، بیت المقدس کے جو خادم تھے حضرت زکریا، اور حضرت زکریا کی جو اہلیہ ہے وہ حضرت مریم کی خالہ ہے، تو انہوں نے ان کے سپرد کر دیا. اور بیت المقدس کے وہ خادم تھے حضرت زکریا، تو محراب کے پاس حضرت مریم عبادت کرتی تھی. تو حضرت زکریا جو ہے وہ جب کبھی باہر جاتے تو جس حجرے میں حضرت مریم تھی اس کا دروازہ بند کر دیتے، پھر واپس آتے، اور کسی کو اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی. محراب وہاں پہ بنا ہوا تھا، وہیں پہ حضرت مریم عبادت کرتی تھی. ماجرا کیا ہوتا، جب یہ بند کر کے جاتے اور واپس آتے تو کیا دیکھتے کہ بن موسم کے پھل ان کے پاس موجود ہیں. حضرت مریم کے پاس بن موسم کے پھل، یعنی گرمیوں میں سردی کا پھل، سردیوں میں گرمیوں کے پھل. تو جب وہ حضرت مریم سے پوچھتے یہ کہاں سے آتا ہے تو وہ جواب دیتی کہ وہ اس اللہ کی طرف سے آتا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. تو اب یہ بتائیے حضرت مریم کوئی نبی تو نہیں تھی، کیونکہ نبی ہونے کی کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی. حضرت مریم خاتون تھی تو نبی تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کی ولیہ ہے، حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے، ولیہ ہے. وہ ان سے کرامت کا صدور ہو رہا ہے جو کہ حضرت عیسیٰ کی امت مان لیجیے، امتی ہے ان کی والدہ ہے. تو اب ایک بات اور بتا دیتا ہوں، وسیلے کا بھی لوگ جو انکار کرتے ہیں. تو حضرت مریم جس محراب کے پاس عبادتیں کرتی تھی تو حضرت زکریا جو تھے ان کی اولاد نہیں تھی. تقریباً 75 سال ان کی عمر ہو گئی تھی، ان کو کمزوری آ گئی تھی، زبان ان کی آواز بھی کمزور ہو چکی تھی، مطلب بڑھاپے کی عمر تھی ان کو اولاد نہیں تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ مریم کو رب تبارک و تعالی بغیر موسم کے اور بغیر پیڑ کے ادھر ادھر سے کچھ ہے نہیں پھل عطا کر رہا ہے، ان کی بیوی بانج تھی، تو انہوں نے گمان کیا کہ جب مریم کو بن موسم کے پھل مل سکتا ہے تو مجھے بھی تو میرا رب اولاد عطا کر سکتا ہے. تو ایک نبی ہو کر ایک ولیہ جہاں پر وہ عبادت کرتی تھی محراب کے پاس، اس محراب کے پاس کھڑے محراب کے پاس جا کر وہ دعائیں کرتے ہیں پروردگار مجھے اولاد عطا فرما دے. تو حضرت جبرائیل امین خوشخبری لے کر آتے ہیں اور انہیں اولاد کی خوشخبری مل جاتی ہے، اور ان کے یہاں پہ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو جاتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کرامت کا صدور ہو سکتا ہے تو ہمارے نبی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں ان کے چاہنے والوں سے کرامتوں کا صدور ہو جائے تو تمہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہے. اور ایک نبی ہو کر
ایک ولیہ جہاں پر عبادت کرتی تھی محراب کے پاس، حضرت زکریا نے دعائیں کی تو دعائیں قبول ہوئی. تو جن بزرگوں کو ہم مانتے ہیں، ان سے عقیدت ہے، ان کے نسوں میں تو نبی کا خون موجود ہے، اگر ان کے وسیلے سے ہم دعا کریں تو اللہ کو نہیں قبول فرمائے، ہے نا. تو یہ ہو گیا، ایک یہ ہو گیا. تخت بلقیس کا آپ نے سنا ہوگا. مطلب آج ہمیں اگر ظاہراً کوئی کرامت نظر نہیں آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بصارت کی کمی ہو، یا پھر جو بزرگ ہیں ہمارے آج کے دور میں ان کے اندر روحانیت کی کمی ہو، ہے کہ نہیں؟ ان کے اندر اتنی روحانیت نہیں ہے اور ہماری آنکھوں میں اتنی بصارت نہیں ہے. یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی اصل موجود ہے کہ نہیں؟ قرآن میں ہے کہ بن موسم کے حضرت مریم کو پھل ملا تو وہ کرامت تھی ان کی. تخت بلقیس کا آپ نے سنا ہوگا. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک بہت بڑی حکومت عطا فرمائی، بہت بڑی حکومت. وہ ہواؤں پر ان کی حکومت تھی، جنات پر، انسانوں پر حکومت تھی ان کی. تو ان کی بہت بڑی حکومت تھی. تو ہوا ایسا کہ بہت لمبا واقعہ مگر میں مختصر میں بیان کرتا ہوں. ان کا ایک پرندہ تھا یافور. حضرت سلیمان علیہ السلام، پرندوں پر بھی ان کی حکومت تھی، چرند پرند سب پر حکومت تھی. یافور نام کا ان کا پرندہ تھا. تو کہیں سفر میں تھے، راستے میں یہ اوپر تھے، تو اوپر چلتے چلتے اوپر چلے گئے. تو یمن، چونکہ ایسا اوپر گئے وہ پرندہ یافور کہ ان کو پوری دنیا میں سب کچھ نظر آنے لگا، ساری چیزیں نظر آنے لگی. تو یمن میں انہیں ایک باغ دکھائی دیا. جب اس باغ دکھائی دیا تو وہاں بھی ایک پرندہ تھا. پرندے سے ملاقات ہوئی تو وہ جو پرندہ تھا اس کا بھی نام یافور ہی تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو پرندہ یافور تھا، وہ جو بلقیس والا جو باغ سے آیا وہ یافور تھا. دونوں میں بات چیت ہوئی. تم کہاں سے آئے ہو، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو میں ادھر حضرت سلیمان کی خدمت کرتا ہوں، اللہ کے نبی ہیں. تو یہ جو یافور تھا کہ اس نے کہا کہ میں یمن میں اس جگہ سے آیا ہوں جہاں پر ایک خاتون ملکہ وہاں تھی، بلقیس. اور اس نے بہت کچھ سنایا کہ بلقیس کی اتنی بڑی حکومت ہے، اتنے اس کے لشکر ہیں، اور اس کا جو تخت ہے. تخت کے بارے میں بتاؤ، کرامت کا ہم بتا رہے ہیں نا، تو تخت ہی کی بات ہے، کرامت تو سمجھ میں آئی آپ کو. بلقیس کا جو تخت تھا، بہت بڑی وہ ملکہ تھی اس وقت کی، وہ اپنے علاقے کی. اس کا جو تخت تھا، پہلے کمرے میں دوسرا کمرہ، دوسرے کمرے میں تیسرا کمرہ، تیسرے میں چوتھا، چوتھے میں پانچواں، پانچویں میں چھٹا، چھٹے میں ساتواں، ساتویں کمرے میں بلقیس کا تخت رکھا ہوا تھا. سیفٹی، پروٹیکشن اتنی. اور اس کی لمبائی کتنی تھی؟ 80 گز. چوڑائی کتنی تھی؟ 40 گز. اونچائی کتنی تھی؟ 30 گز. اتنا بڑا تخت بلقیس، سونے چاندی زیورات سے مرصع، پہیوں پہ سونا چاندی زیورات ہر قسم کے. سیفٹی اتنی کہ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے. ایک کمرے میں دوسرا، دوسرے میں تیسرا، تیسرے میں چوتھا، چوتھے میں پانچواں، پانچویں میں چھٹا، چھٹے میں ساتواں، ساتویں کمرے میں بلقیس کا تخت ہے، وہیں پہ وہ ملکہ بیٹھتی تھی بلقیس اپنے تخت پہ. اور ہر کمرے میں الگ سپاہی موجود ہے سیفٹی کے لیے. تو اس نے سب کچھ جب بتایا تو اس یافور نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی چڑیا نے جا کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سارا قصہ سنایا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس یافور پرندے کے ذریعے سے، یہ بہت لمبا واقعہ مگر میں مختصر میں بتا رہا ہوں، لمبا بتانا ہے بہت ٹائم ہو جائے گا. تو اس پرندے کے ذریعے سے ایک پیغام بھیجا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، کہ چپ چاپ تم سرنڈر کر دو اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. یہ ان کا مفہوم ہے، میں بتا رہا ہوں. تو جا تو کوئی اندر انسان جا نہیں سکتا تھا. تو وہ پرندہ روشن دانوں سے ہوتے ہوئے کسی طریقے سے اس روم تک پہنچ گیا اور بلقیس سو رہی تھی تو اس کے سینے پہ وہ لے جا کے رکھ دیا. جب وہ بعد میں اٹھی تو دیکھا، اس نے جب دیکھا تو اپنے تمام سپاہیوں سے انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. تو سپاہیوں نے کہا کہ ہم تو جنگ لڑیں گے، جنگ لڑا جائے ان کے خلاف. تو وہ جو بلقیس تھی نا، وہ بہت سمجھدار تھی. نے کہا کہ جنگ سے کچھ کسی کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، نقصان ہی ہوتا ہے. ہم ایسا کرتے کچھ تحفہ بھیجتے ہیں ان کی بارگاہ میں، اگر وہ تحفہ کو قبول کر لیتے ہیں، مطلب تو وہ
बहुत सारा उनके बारगाह में हम इनाम इकराम बेचते हैं, दौलत, बहुत सारी दौलत थी। अगर वो कबूल कर लेंगे तो समझ जाएंगे कि हम बादशाह है, और अगर कबूल ना करे तो समझ जाएंगे कि वो अल्लाह के नबी है। तो उन्हें दौलत की लालच नहीं है। तो उसने बहुत सारे 400 तकरीबन, मेरे जहन में भी वो क्वांटिटी नहीं याद आ रही है, मतलब काफी तादाद में उसने अपने बांदी और गुलामों को सोना चांदी सब कुछ देकर भेजा। इधर याफुर ने सब कुछ देख लिया, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का परिंदा था, उसने सब कुछ देख लिया। कैसा अपनी शान और शौकत जाहिर करने के लिए मलिका ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये सारे तोहफे भेजे हैं। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से सारा किस्सा सुना दिया जाके, कैसा ऐसा है, वहां से ये लेके आ रहे हैं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत जिन्नों पर भी थी, इंसानों पर भी थी, चरिंदे परिंदे सारी चीजों पर हुकूमत थी, हवा पर हुकूमत थी। तो उन्होंने जिन्नात को हुक्म दिया, जिन्नातों को, कि 3 मील या 6 मील तक जो रास्ता है उसको सोने की ईंटों से रास्ता बना दिया जाए, सोने की ईंटों से। और जो इर्द गिर्द में दीवारियां है उधर भी सोने चांदी लगा दिए जाए, और खुश और तरीके जितने जानवर, खूबसूरत जानवर हैं, सबको बुलाया जाए। सबको बुलाया गया। अपने दाएं जानिब 4000 सोने चांदी की कुर्सियां, सोने की कुर्सियां, बाएं जानिब कुर्सियां, और अपने तमाम करीबी को सबको बिठाया। शान शौकत, इतनी बड़ी शान शौकत किसी ने देखी होगी क्या? 4000 सोने की कुर्सियां इधर, 4000 सोने की कुर्सियां इधर, और समंदर के जो खुश्क और तरीके जो खूबसूरत जानवर वो भी सब रास्ते में मौजूद है। और जब वो आए वहां से अपना रोबो दबदबा दिखाने के लिए कि हम जाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये सब दिखाएंगे, तो वो शायद डर जाएंगे। अब जब उन्होंने कदम रखा रास्ते पे, तो रास्ता ही सोने का था, दीवारियां भी सोने की है। और जब फिर वो ये सब देखते ही वो शर्मिंदा हो गए कि हम कैसे जाएंगे वहां पर। तो वो लोग पहुंचे किसी तरीके से। ये सब जब उन्होंने पेश किया, सारी जो तौबे तहफ लेके आए थे, तो उन्होंने कहा कि तुम ये दौलत देकर मुझे राजी करना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने फिर कहा कि जाके उनको बोल दो तुम्हारी मलिका को कि वो सरेंडर कर दे, वरना हम ऐसा उन पर हमला करेंगे कि वो हमारे हमले का जवाब नहीं दे सकती है। तो उसने जाके सारा किस्सा उन गुलामों ने जाके बताया। वो समझ गए कि ये कोई आम इंसान नहीं है, बादशाह नहीं है, अल्लाह का नबी है। आ जाते हैं। जब अब देखिए कलमा पढ़ने के लिए आने के लिए वो तैयार हो गया वहां से। नहीं, जब इन्होंने सारा किस्सा जाके सुनाया तो खुद आने के लिए वो तैयार हुई मलिका, कि मैं खुद जाके देखती हूँ क्या है। इधर फिर याफुर ने खबर दे दी। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, तख्त बिल्किस वो भी मलिका है, तो उसकी शान और शौकत का भी ख्याल रखा जाए, उस तख्त को यहाँ लाया जाए, वो आ रही है। तो अब इतना बड़ा तख्त 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, 30 गज ऊंचा, और 7वें कमरे में पूरी सेफ्टी के साथ रखा, उस तख्त को यहाँ कैसे लाया जाए? तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने करामत, कुरान की रोशनी में करामत, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जिन्नात में से कहा कि कौन तख्ते बिल्किस को यहाँ ला सकता है। तो जिन्नात ने कहा कि प्रोग्राम, ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है अभी का, ये महफिल खत्म होने से पहले पहले हम यहाँ लेके आएंगे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझे उससे भी पहले चाहिए। तो आपके एक साथी थे, आलिम थे, आसिफ बिन बरखिया, आसिफ बिन बरखिया, मुफस्सिरीन ने उनका नाम आसिफ बिन बरखिया कहा है। तो उन्होंने कहा हुजूर मैं पलक झपकने से पहले ही उस तख्त को लेके आ जाऊंगा, और पलक झपकने से पहले ही आसिफ बिन बरखिया उस महफिल में मौजूद भी रहे, ओझल भी नहीं हुए, पलक झपकने से पहले उस तख्त को लेकर पहुंच गए। आसिफ बिन बरखिया कोई नबी तो नहीं है, क्योंकि नबियों के मौजज़ात का इनकार नहीं करते हैं, कहीं कर दे तो फिर नहीं पता, वरना ये जैसे उनके मौजज़ात तो बहुत सारे मौजज़ात तो उनके नबूवत की दलील भी है। तो जब लेके आ गए वो, तो फिर वो बिल्किस आई, सारा उसने देखा, तो फिर वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि कुरान में इस चीज का सबूत है कि आसिफ बिन बरखिया पलक झपकते ही तख्ते बिल्किस को लेके यहाँ पे आ सकते हैं, और एक ही वक्त में, अब वहां से लेके आए तो गए होंगे ना वहां पे, वहां भी मौजूद, यहाँ भी मौजूद। तो अगर एक सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक साथी, उनका उम्मती एक वक्त में कई जगह पे हाजिर हो सकता है, तो हमारे नबी की उम्मत का कोई वली अगर कई जगह पे हाजिर हो, तो हमारी उम्मत के इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है?
تو یہ ان چیزوں کا ثبوت ہمارے پاس ہے. پھر آپ نے وہ والا واقعہ بھی سنا ہوگا، اصحاب کہف کا، کئی سالوں تک وہ 300 سال تک تقریباً زندہ رہے. اس کا بھی ثبوت قرآن پاک میں ہے. چلو قرآن کی روشنی میں وقت بھی بہت ہو رہا ہے. ہمارے نبی کی حدیث پاک ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ فرض کے ذریعے جو میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ کسی اور چیز کے ذریعے اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا. ہاں لیکن نفل جب میرا بندہ پڑھتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ پیدر پہ لگاتار وہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. تو پھر ایسے بندے کو میں اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں. میں مفہوم بتا رہا ہوں. تو پھر جب میں کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نیک بندہ جب میرا محبوب ہو جاتا ہے تو دیکھتا تو وہ ہے مگر میرے نور سے دیکھتا ہے، پکڑتا تو اپنے ہاتھوں سے ہے مگر میرے نور کی طاقت سے پکڑتا ہے، چلتا تو ہے مگر میرے نور کی بدولت ہو. تو اور یہ ساری چیزیں جو کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، صدور ہوتا ہے، یہ ان کا ذاتی نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ ساری چیزیں عطائی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کا ثبوت ہے بہت ساری. حضرت بس آخری بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور خلافت تھا، ایک جگہ آگ لگ گئی. ہاں اس سے پہلے جو میں نے حدیث بیان کی وہ بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آگ لگی ایک جگہ پہ، تو حضرت عمر کے پاس جا کے لوگوں نے کہا کہ حضور آگ لگ گئی ہے. تو اب آگ لگتی تو پانی سے ہی تو آگ بجھائی جائے گی نا، کاغذ ڈال دیں گے اس آگ میں تو کاغذ تو جل جائے گی. مگر حضرت عمر فاروق نے کیا کیا، کاغذ لیا، اس میں لکھا کہ اے آگ تھم جا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب کہا کہ جاؤ اس کو اس آگ میں ڈال دو، عادت خلاف عادت کام ہے نا، اب ہم آگ میں وہ ڈال دیں گے کیا کاغذ، تو کاغذ جل جائے گا وہ. لیکن جب حضرت عمر نے لکھ کے دیا اور اس آگ میں جا کر اس کاغذ کو ڈالا گیا تو وہ آگ بجھ جاتی ہے. حضرت عمر اللہ کے نبی تھے، ولی تھے نا، صحابی تھے، ولی تھے. تو یہ کرامت کا ظہور وہاں سے ثبوت ہوا. حضرت عمر کا ایک اور ہے، ایک بار زلزلہ آیا تو انہوں نے اپنا کوڑا مار کے تو زلزلہ رک جاتا ہے. بہت ساری روایتیں، بہت ساری. ہم نے تو ابھی اولیاء کرام کا زیادہ بتایا نہیں ہے. غوث پاک کی کرامتیں، خواجہ غیر نواز کی کرامتیں، ساری چیزیں. تو ایسا اگر آپ کا ذہن کبھی بنا ہو کہ یار کیا یہ سب چیزیں ہے بھی نہیں ہے، کہ ہمارے علماء نے خالی ایسے بتا دیا، تو ایسا نہیں ہے. میں نے بتایا آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. ان ساری چیزوں کا ثبوت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. اب اگر ہمیں ابھی ظاہراً کوئی چیزیں ایسی کرامتیں نہیں دکھتی ہے تو ہماری بصارت کی کمی ہو سکتی ہے کہ آج کے دور کے جو بزرگ ہیں ان کے اندر روحانیت کی کمی ہو، ہے نا. تو ان ساری چیزوں کا ثبوت ہمارے پاس ہے. انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علماء بزرگان دین سے یوں ہی ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے منسلک، ان سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے صدقے میں دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائیاں نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.